نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. کل گفتگو چل رہی تھی بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کے بارے میں. جنگل میں گئے تھے، کسی کام سے دیر ہو گئی، آندھی اور طوفان نے اپنے لپیٹ میں لے لیا. موسلادھار بارش، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. پہاڑ کے کسی غار میں یہ تینوں پناہ لے لی. عجیب اتفاق، جب اس غار میں گھسے ہیں اوپر سے بڑا پتھر گرا اور غار کا جو منہ تھا وہ بند ہو گیا. یہ لوگ اندر محبوس ہو گئے، قید ہو گئے. کوئی راستہ نہیں تھا باہر نکلنے کا، اس لیے کہ پہاڑ کی یہ جو چٹان غار اور کوہ کے دہانے پر پڑی تھی وزنی تھی. تینوں مل کر اس کو دھکا مارے تو یہ ہٹ نہیں سکتی تھی. تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کریں گے، کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب ایک ہی سہارا ہے کہ اس کی چوکھٹ پر ہم ہاتھ پھیلا کر کوئی ہمارے پاس ایسا عمل ہو جو ہم نے فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہو، اخلاص کے ساتھ کیا ہو، رضائے الہی کے لیے کیا ہو، اس کے دربار میں پیش کرے. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راستہ نکالے. تو ایک نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنا عمل پیش کیا کہ میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے، میرا معمول تھا کہ میں پورے دن اپنی بکریاں جنگل میں لے جاتا اور ان کو چراتا. شام کو جب گھر آتا تو دودھ نکالتا گرم گرم، پھر والدین کو پیش کرتا، والدین پیتے اور اپنی بھوک بجھاتے. ایک دن ایسا ہوا، تاخیر ہو گئی، میں گھر آیا، بکریوں کو دھوہا اور گلاس لے کر والدین کے روم میں پہنچا تو دونوں سو چکے تھے. میں نے انتظار کیا، ابھی بیدار ہو، ابھی بیدار ہو، ابھی بیدار ہو. اپنے بچے بل بلا رہے تھے، میری بیوی بھی بھوکی تھی اور میں بھی بھوکا تھا، لیکن میں نے گوارا نہیں کیا کہ والدین تو بھوکے سوتے رہے اور ہم پیٹ بھر کر سوئے. اسی کیفیت میں صبح صادق ہو چکی اور میرے والدین بیدار ہوئے. یا اللہ، میں نے یہ عمل فقط تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ عمل تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، اس میں کسی دنیا کی کوئی آمیزش اور ملاوٹ نہیں تھی. اگر تیرے دربار میں میرا یہ عمل قبول ہو، جس مصیبت میں ہم پھنسے ہیں مصیبت کو دور کر دے. بس یہ کہنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا وہ پتھر ہٹا دیا، اتنا نہیں ہٹا تھا کہ باہر نکل سکے. دوسرے شخص نے اللہ کے حضور دعا دی اور اپنا عمل پیش کیا. یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے. میرے پڑوس میں میرے چچا کی بہن رہتی تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی. میں اس پر دوسرے جوان نے اللہ کے دربار میں اپنا عمل پیش کیا اور کہا کہ مجھے ایک عورت سے محبت ہو چکی تھی اور مجھے عشق ہو چکا تھا، لیکن وہ عورت میری طرف توجہ نہیں کرتی تھی. کوئی ایسا موقع آیا جس کی وجہ سے وہ عورت مجبور ہو چکی قرض لینے پر، مجبور ہو چکی کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے پر. چونکہ میرے پاس سب کچھ تھا، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، وہ عورت میرے پاس آئی مجبوری کے درجے میں اور آ کر کہا کہ کچھ قرض چاہیے، غالباً 100 دینار یا 100 درہم قرض چاہیے. تو میں نے کہا میں 100 درہم یا 100 دینار تجھے دوں گا، لیکن میں اپنا مطلب پورا کروں گا. چونکہ عورت مجبور تھی، اس کے پاس کوئی چارہ اور آرا نہیں تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، 100 روپیے میں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیے. جب خلوت اختیار کی، عورت کو میں الگ لے گیا، کیونکہ حسینہ تھی، خوبصورت تھی، اور کپڑے نکالے اور میں نے برا کام کرنے کا ارادہ کیا. تو اس عورت نے جملہ تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے.
اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ اس عورت کی زبان سے یہ جو جملہ نکلا تھا میرے پورے وجود کو ہلا دیا، میرے پورے دل کو ہلا دیا، اور مجھ پر ایک کپ کپی تاری ہوئی، اور عورت پر کہا یا اللہ یا اللہ، یہ عورت ذات ہو کر اللہ سے ڈرتی ہے۔ میں تو جوان ہوں، میں تو کڑیل ہوں، طاقتور ہوں، اور میرے پاس تو سب کچھ ہے، تو نے مجھے دیا ہے، اور میں تجھے نہ ڈروں۔ یا اللہ، میں نے یہ جو عمل کیا تھا اور میں نے اپنے آپ کو جو بچایا تھا، محض تیری رضا الہی کے لیے، محض تیری خوشنودی کے لیے، اگر یہ عمل تیرے یہاں قابل قبول ہو تو ہم جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم جس پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی کو دور فرما۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ پتھر ہٹا، تھوڑا سا، اتنا نہیں کہ نکل سکے۔ اب تیسرے جوان کی باری تھی۔ تیسرے جوان نے اللہ کے حضور التجا کی، یا اللہ، میں نے ایک مزدور رکھا تھا، صبح سے شام تک کام کیا، بغیر مزدوری لیے ہوئے چلا گیا، میں نے بہت تلاش کیا، ہاتھ نہیں آیا، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، اس کی مزدوری کی رقم میرے پاس پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کی مزدوری کی رقم تجارت میں لگائی، اس کی نیت تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مزدوری میں اتنی برکت دی کہ میں نے اس سے 1 بکری خریدی، 1 بکری کے بعد اسی سے پھیلتے پھلتے ہوئے کئی بکریاں ہو گئی، اور ان بکریوں کے ذریعے میں نے گائے خریدی، اور پھلتے پھولتے کئی گائے اور کئی جانور ہو گئے۔ تو جانتا ہے، ایک مدت کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، فلاں زمانے میں میں تیرے پاس مزدوری کی تھی اور میں مزدوری نہیں لی تھی، میں چلا گیا تھا، میری مزدوری باقی ہے، میری مزدوری دے دو۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ باڑے میں جتنے جانور ہیں وہ تیری مزدوری ہے، تو وہ مجھے کہتا تھا میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو، میں تو صبح سے شام تک کام کیا تھا، اس کی اتنی مزدوری تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اس جوان نے، میں نے کہا تھا کہ یہ تیری ہی مزدوری ہے، تو چلا گیا تھا، میں نے تجھے تلاش کیا، تو میرے ہاتھ نہیں لگا، تیری مزدوری میرے پاس پڑی ہوئی تھی، میں تیری نیت سے اس کو تجارت میں لگایا تھا، اور اسی مزدوری کی یہ برکت تو دیکھ رہا ہے۔ وہ خوشی خوشی یہ سارے جانور لے کر چلا گیا۔ یا اللہ، میں نے یہ جو کام کیا اس مزدور کے لیے محض تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، دنیا کی کوئی درس اور کوئی آمیزش اور ملاوٹ اس نے نہیں دی۔ اگر میرا یہ عمل تیرے حضور قابل قبول ہو تو ہم جس پریشانی میں مبتلا ہے، ہم جس مصیبت میں مبتلا ہے، وہ ہٹا دے۔ پتھر پورا ہٹ گیا، یہ تینوں حضرات باہر آ گئے۔ واقعہ حدیث کا ہے، میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا، لیکن آپ نے غور کیا، تینوں نے اللہ کے حضور اپنا جو عمل پیش کیا، نماز کو پیش نہیں کیا، اپنا جو عمل پیش کیا، روزے کو پیش نہیں کیا، اپنا جو عمل پیش کیا، زکوٰۃ کو پیش نہیں کیا، اپنا جو عمل پیش کیا، حج کو پیش نہیں کیا، بلکہ ہر ایک نے اللہ کے حضور جو عمل پیش کیا جس کا تعلق معاملات اور معاشرت کے ساتھ، اس سے معلوم ہوا کہ جہاں عبادت کی ایک حیثیت ہے، ایک اہمیت ہے، ساتھ ساتھ معاملات کی بھی ایک اہمیت ہے، معاشرت کی بھی ایک اہمیت ہے، اخلاقیات کی بھی ایک اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں نماز کے متعلق ہم سے پوچھیں گے، روزے کے متعلق ہم سے پوچھیں گے، زکوٰۃ کے متعلق ہم سے پوچھیں گے، حج کے متعلق ہم سے پوچھیں گے، گھر والوں کے متعلق بھی ہم سے سوال ہوگا۔ آپ نے گھر والوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں؟ آپ نے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے ہمسایہ اور پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ عورت ذات گھر میں کام کرتی ہے، ہم مکلف ہیں کہ اس کے حقوق ادا کریں، اس کے دین کی فکر کریں، جہاں دنیا کی ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں، کیا دین کی ہم نے کبھی فکر کی؟ نہیں۔ شاید اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھ لیں گے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے
کہ دین کی باتوں کے جس طرح ہم محتاج ہے، ہماری مستورات بھی محتاج ہے، اس کے لیے کوئی منظم نظام ہونا چاہیے۔ گھروں میں تعلیم ہونی چاہیے، یا ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن سب مستورات ایک جگہ پر جمع ہو، کسی عالم کا بیان ہو یا عالم کا بیان نہ ہو، وہ عورت سنجیدہ ہو، پڑھی لکھی ہو تو کتاب میں دیکھ کر ان کے سامنے تعلیم کرے۔ ارے کچھ باتیں ان کے سامنے آئے گی اور ان کے دل کو لگ جائے گی تو تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف اور نورانی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے ہماری تربیت فرمائے۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لیالی، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے اعتبار سے بہتر ہو۔ باہر تو لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا آدمی ہے، فلاں بڑا اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن گھر میں عورت پریشان ہے تو یہ اخلاق والا نہیں۔ اللہ کے رسول نے جو معیار بیان کیا خیارکم خیارکم لیالی، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل کے اعتبار سے، اپنے گھر والوں کے اعتبار سے اچھا ہو۔ لوگ اچھا کہتے ہیں باہر، اس لیے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن گھر میں چونکہ عورت ساتھ میں رہتی ہے، ہر دم ساتھ میں رہتی ہے، یہاں کوئی اچھا کہنے والا نہیں تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ یہ اخلاص کی علامت نہیں ہے، یہ دل کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ نیت کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے، دل کے گڑبڑ ہونے کی علامت۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے پیش آتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آتا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا۔ اللہ کے رسول صاحب گھر میں داخل ہوتے مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوتے، تبسم کے ساتھ داخل ہوتے، ہنستے ہوئے داخل ہوتے، منہ چڑھا کر کبھی داخل نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، غالباً حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی یا کوئی اور ازواج مطہرات میں سے بھی۔ میں نے حریرہ پکایا، ایک کھانا ہوتا اچھا لذیذ ہوتا ہے، میں لے کر پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سودا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے حضرت سودا سے کہا تھوڑا کھا لو، حضرت سودا کا نہیں کھانا۔ میں نے بڑی منت سماجت کی کہ کھا لو اس میں سے، تو سودا نے کہا مجھے نہیں کھانا۔ میں نے منت سماجت کی ارے کھا لو، میں کھانا پکا کر لائے ہوں، اللہ کے رسول کی تو آپ کا بھی اس میں حصہ ہے، نہیں کھانا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، حریرہ کی جو پلیٹ تھی اس میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر ہاتھ میں کچھ لیا اور سودا کے منہ پر پھیر دیا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اور ماں عائشہ ہاتھ میں حریرہ لیا اور سودا کے چہرے پر پھیر دیا۔ اللہ کے رسول مسکرا رہے، بیچاری سودا گھبرائے ہوئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سودا تو کیوں گھبرائے ہوئے، میں ماں عائشہ کے ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، تو بھی حریرہ لے اور ماں عائشہ کے چہرے پر پھیر۔ تو اللہ کے رسول نے ماں عائشہ کے ہاتھ کو پکڑا، حضرت سودا نے ہاتھ میں حریرہ لیا اور ماں عائشہ کے چہرے پر پھیر دی۔ کتنی بے تکلفی تھی۔ کائنات کا سردار بیٹھا ہوا ہے، آپس میں بیویاں اس طریقے پر مذاق کر رہی، اللہ کے رسول مسکرا رہے۔ یہ گھر جنت کا ہو سکتا ہے اگر ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں گے تو گھر جہنم کی آگ نہیں ہوگی بلکہ جنت کا نمون ہوگا، سکون اور اطمینان کے موسلادھار بارش ہوگی، اور بڑے اچھے انداز میں بچوں کی تربیت بھی وہی کرے گی۔ بس ہمیں تو مسکراہٹ کے ساتھ ملنا ہے، تبسم کے ساتھ ملنا ہے، اور شریعت نے جو حقوق بیان کیے عورت کے حقوق کو پورا کرنا ہے تو وہ بھی ہمارے حقوق پورا کرنے والی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔